کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جڑی نہ چلائی ہو 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 پمپ ایکشن کاربین گری نوک دچکا راکلن 30 بور 12 بور سیمی میرے سامنے رکھ دو میں کھول بھی دینا کس بھی دینا. شروع سے مجھے اسلحے کے ساتھ ویسے محبت تھی یعنی پیار تھا. 2000 رات 1 بجے ہم واپس آ رہے تھے کھونڈا موڑ کی طرف سے واپس جڑا والا کی طرف. وہ ساتھ کہنے لگے جو ہمارے ساتھی تھے وہ ہمارا تو یار مولوی کا جوڑ نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے تو سننا ہے. جب ہم وہاں پر پہنچے اور دیکھو ہماری اتنی نااہلی اتنی بد عقلی کہ ہم 6 لوگ تھے تو اور ایک پسٹل تھا. وہ ڈکیٹی کرنے کے لیے وہاں گئے چوری کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا اس ڈیرے پر جو پیسہ بڑھا. لیکن وہ رات ہماری زندگی کی ایسی رات ہے جو پوری زندگی میں ہماری نہ بھولنے والی. موت کو بالکل قریب سے دیکھا. گلی ہوندی مدینے دی ٹورن دا تا مزا آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزا آوندا. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان. ناظرین، آج سے قبل آپ نے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ سٹوریز دیکھی ہوں گی. ڈانسر مولوی بن گیا اور ماڈل مولوی بن گیا، اس طرح کی کافی سٹوریز آلریڈی آپ ہمارے میڈیا پر دیکھ چکے ہیں. لیکن آج جو میں سٹوری لے کر آیا ہوں ایک ڈاکو مولوی کس طرح بنے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ایسی رائفل جو میں نے نہ چلائی ہو. ناظرین، اس سے ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مطلب کہ مجاہد یا اس طرح کے شخص ہیں، لیکن ان کے بیک فٹ کی جو ہم نے کہانی دیکھی ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ڈاکو تھے، اس کے بعد یہ مولوی بنے ہیں. آج ان کے گاؤں میں ہم موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کی یہ زندگی کس طرح تبدیل ہوئی اور کس شخص کی انہوں نے وہ باتیں سنی اور یہ راہ راست پر آئیں اور یہ دین کی راستہ جو انہوں نے اختیار کیا. اب یہ ریسنٹلی ایک مسجد کے اندر امام بھی ہیں اور خطبہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی دیتے ہیں. آئیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ زندگی کے اندر یہ بدلاؤ کس طرح آیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے. سر، مولانا منظور احمد بھٹا، پہلے منظور احمد بھٹا آپ کا نام تھا؟ پہلے صرف منظور تھا، منظور بھٹا تھا. تو جب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی، جب سے اللہ نے کرم کیا، اس کے بعد مولانا لفظ ساتھ لگ گیا. اچھا، یہ مولانا آپ کے ساتھ لفظ کس طرح لگا ہے؟ کس کی آپ نے دین کی باتیں سنی ہیں؟ کس کی تبلیغ سن کے آج ماشاءاللہ راہ راست پر آئے ہیں؟ اصل میں اکثر مجھ سے سوال لوگ کرتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو ان کو کہتا ہوں کہ میری عمر صرف 23 سال ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی عمر تو زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا، کیوں بتاتے ہیں؟ بتاتے اس لیے ہوں، میں نے کہا مجھ سے قسم لے لو میری عمر صرف 23 سال ہے. وہ کہنے لگے بھی آپ کی عمر تو زیادہ ہے، 50 سال کے 45 سے 50 سال. میں نے کہا باقی سب جو ضائع گئی، باقی سب بیکار گئی، جب سے سمجھ آئی ہے، جب سے توبہ کی ہے، وہی میری زندگی ہے جو 23 سال ہے. آپ کی اس بات سے میں بڑا اتفاق کرتا ہوں کہ آپ جو زندگی برائی کے اندر گزاری ہے وہ نہیں گن رہی ہیں. اچھا، آپ کی ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو. وہ کیا معاملات؟ اصل میں بھائی موسیٰ، شروع سے مجھے اسلحے کے ساتھ ویسے محبت تھی یعنی پیار تھا. تو گاؤں میں رہنے والے تھے، ہمارے علاقے کے راوی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ راوی کے رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. راوی کا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ہر گھر میں آپ کو رائفلیں ملیں گی، ہر گھر میں آپ کو اسلحہ ملے گا. تو راوی کا علاقہ اس طرح کا، کیونکہ راوی اشتہاریوں کے ساتھ، لیکن بری محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے برے راستے پر مجھے چلنا پڑا. رائفلوں کا شوق تو مجھے شروع سے تھا تقریباً، تو اس لیے وہ پیار تھا. لیکن جب برے راستے پر چلا تو غلط دوستوں کے ساتھ، ہمارے علاقے کے یوسف سائی ہوتے تھے، گامی چاکر کے ہوتے تھے، وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے. تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر بھی رحمتوں کے نزول فرمائے. آپ کے پارٹنر تھے کیا؟ نہیں، وہ علاقے کے مشہور بدماش تھے. لیکن ساتھ ہوتے تھے آپ؟ ہمارے ساتھ جو تھے وہ سارے ہمارے گاؤں کے تھے. رہ میاں خان صاحب اب وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ایکسیڈنٹ میں. تو ایک دوسرا نور محمد سے کمبیار برادری کے ساتھ تعلق، اس وقت وہ سعودیہ میں بیٹھے ہیں. تو کافی دوست احباب جو ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہیں، ابھی بھی وہ تقریباً دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. تو ابھی بھی کئی بھی چارپائی کی زینت بنے ہوئے جو آپ کے ساتھی تھے، آپ کے پارٹنر تھے. تو اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی کی تقریر سنی. اللہ رب العالمین نے دین کے راستے پر چلنا شروع کروا دیا اور میری زندگی کا ایک مشن بن گیا کہ الہی بیٹا میرا ہو. جب میں نے توبہ کی، بیٹا میرا ہو، حافظ قرآن ہو، آپ کا گھر بناؤں، آپ کا گھر بنا کر
میرا بیٹا امامت کرے پیچھے کھڑا ہو کر میں نماز پڑھوں. تو بیسیکل میں کلاسیں تو خیر پرائمری سے ہم پاس ہوئے تو ہائی اسکول میں چلے گئے. وہاں ہم تقریباً اگر 4 پیریڈ ہوتے تھے تو 1 پیریڈ ہم اٹینڈ کرتے تھے, اس کے بعد ہم پیریڈ کوئی بھی نہیں لیتے تھے. وہ ساتھ ہی اسٹیشن وہاں پر بیٹھ کر سارا دن گزار دیتے تھے. تو ہمارے جو استاد محترم شامند کے جاگتے تھے نا, وہ تھے پی ٹی تاندلے سے آتے تھے, او ٹی نذیر صاحب. تو وہ ہمارے استاد تھے. تو اس وقت میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں تب بھی نہیں کر سکتا. میں ساری زندگی سجدہ ریز ہو جاؤں تب بھی اپنے مالک کا شکر نہیں ادا کر سکتا. کہاں وہ برائی کی دنیا, کہاں یہ اچھائی کی دنیا. وہاں اس وقت پیسہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ تھا, لیکن کیونکہ سب سے قیمتی اگر شوز پہننے ہوتے تھے میں پہنتا تھا. سب سے قیمتی اگر کوئی چیز کیمرہ وغیرہ یا پینٹ شرٹ وغیرہ یا اسی طرح پسٹل وغیرہ یا کوئی بھی 7mm 8mm مارک 4 کلاشن 44 222 G3 یہ ریفلیں کو ساتھ مجھے شروع سے تقریباً پیار تھا. کر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ زندگی کے اندر بدلاؤ کس طرح آیا؟ چوری ڈکیتی کب چھوڑی؟ کوئی کسی کی دین کی باتیں سنی تھی کیا؟ سانیہ بھائی موسیٰ, یہ سانیہ سن 2000 کا ہے. 2000 رات 1 بجے ہم واپس آ رہے تھے کھونڈا موڑ کی طرف سے واپس جڑا والا کی طرف, ڈکیتی کر کے. جی دوستوں کے ساتھ گئے تھے, یعنی مشن تو وہی ہوتا تھا نا. اچھا رات کو وہی ہوتا تھا. تو واپس آ رہے تھے تو مولانا صاحب ایک تقریر کر رہے تھے. مولانا منظور صاحب شیر پنجاب کجرا والے کے رہنے والے, وہ شیر پڑھ رہے تھے. لکڑ منڈی وچ آئے نے غلام تیرے تیرے دشمناں دے موچے پان والے. تو وہ شیر پر میرے کانوں پر جب آواز پڑی تو میں نے سوچا یار یہ کتنے قیمتی شیر پڑھ رہے, چلو یار سنتے ہی سے. وہ ساتھ کہنے لگے جو ہمارے ساتھی تھے, وہ ہمارا تو یار مولوی کا جوڑ نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے تو سننا ہے. ہم ادھر چلے گئے سننے کے لیے. بس ایسا دل پر اثر ہوا کہ مشن بنا لیا کہ آج کے بعد میں نے کوئی غلطی کوئی گناہ انشاءاللہ تعالی نہیں کرنا. اچھا کر صاحب, کوئی بھی کام ہوتا ہے انسان اس طرح کے برے جرائم ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. کہ آیا کہ آپ نے پہلے اپنے گھر میں چوری کی تھی؟ نہیں, ہمارا علاقہ جو ہے نا, ہمارے علاقے میں الحمدللہ پورا علاقہ تحصیل جڑاں والا جو ہے نا, ہم اس علاقے میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ کہاں ہوتے ہو, میں نے کہا کسی کرنل کے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہوں, کسی جرنل کے ساتھ ہوتا ہوں. کیونکہ اچھی پیلٹ شیلٹ, اچھی گاڑی, اچھے شوز پہنے ہوئے, عطر لگا کر, خوشبو پرفیوم لگا کر آنا, ہاتھ میں کیمرہ ہو, ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر ہو. لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کی مہربانی کہ ہمارے علاقے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اچھا کر صاحب, اس طرح کے کام میں جان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے. آیا کہ موت کو کتنا قریب سے دیکھا ہے ان معاملات؟ تو اس وقت تو موت کی پرواہ ہی نہیں تھی. موت کی پرواہ تو اب ہے. تب کیا تھا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل جاتے تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا موت آنی ہے تو آ جائے. بس فکر نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن مرنا ہے, ایک دن اللہ کے پیش ہونا ہے, ایک دن قبر میں جانا ہے, وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے. اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا, سوچ ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا. بس دنیا کی یہی رس تھی, دنیا کا لالچ تھا جو ہمارے دل میں بھرا پڑا. پیسہ ہڑپے جائیں لے ہی جائیں, بس لیتے ہیں. وہ بھی پیسہ جب حرام کا پیسہ تو حرام کے کھاتے میں جاتا ہے. وہ آپ یہ نہ سوچے کہ حرام کا پیسہ لے کر ہم کوٹھی بنا لیں گے, بلڈنگ بنا لیں گے, ہم بہت بڑے رئیس بن جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. حرام کا پیسہ حرام کے کھاتے میں جاتا ہے. اچھا کر صاحب, مجھے کوئی زندگی کا اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ درپیش آیا ہو کہ کوئی جس طرح آپ ڈکیتی کرنے گئے ہوں, کوئی اس طرح کا معاملہ جو بڑا حیرت انگیز سا ہو؟ ہمارے دوستوں نے تیار کیا. کوئی سندھ کے ہمارے دوست تھے, وہ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ آئیں ہمارے پاس. پنجاب کا آخری وہ شہر ہے صادق آباد. صادق آباد آپ کو پتہ ہے وہ کاٹن کا روح کا علاقہ ہے سارا. تو ادھر ان دوستوں نے دعوت دی بھی ادھر آئیں, ہم فلاں جگہ پر جانا ہے ہم نے. جب ہم وہاں پر پہنچے اور دیکھو ہماری اتنی نااہلی, اتنی بد عقلی کہ ہم 6 لوگ تھے تو اور ایک پسٹل تھا. 6 لوگ ایک مشن سے گئے تھے, ڈکیٹی کرنے کے لیے وہاں گئے, چوری کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا اس ڈیرے پر جو پیسہ بڑا ہوتا ہے. ہم جب ادھر گئے تو ہمارے گاؤں کے تقریباً 3-4 ساتھی, نور ہمارے ساتھ تھا, اسی طرح رحمیہ خان جو فوت ہو گئے وہ ہمارے ساتھ تھا. ہم ادھر چلے گئے, جب دیکھا تو مالکوں کو پتہ چل گیا. انہوں نے فائر نکالنے شروع کر دیا. ہمارے پاس تو وہی پسٹل ایک ہی تھا جن کے تقریباً 10 یا 15 بلٹ تھے ہمارے پاس. تو سردی کا موسم تھا, ان کو پتہ چل گیا. کاٹن روح کا علاقہ تھا سب, ادھر بجی ہوئی تھی. روح کے نیچے ہوتے آگے ایک سیم چل رہی تھی, گرم پانی جو ٹولوں کو سیم کا پانی کو ہوتا ہے نا, وہ چل سردی کا موسم. تو اصل میں پتہ کس طرح چلا کہ اتنا بڑا ہمارے پاس بیگ پیسوں کا بھی تھا
اور کپڑے بھی بہت زیادہ تھے. ہمارے ساتھ جو تھا نا بشیر ہے وہ بھی غالباً فوت ہو چکا ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس. ماچھی بشیر ہمارے گاؤں میں رہتا تھا, وہ بھی ہمارے ساتھ. تو یہ عرصہ دراز کی بات ہے, یہ بچے تو ہمارے تقرین کو پتہ ہی نہیں بھی اس وقت کیا ہوتا رہا. تو میں نے کہا بھی یہ ریشمی سوٹ ہے آپ رہنے دو, کہتا ہے بہت زیادہ قیمتی ہیں اسے لے جانا ہے. وہ زیادہ وزن بن گیا. جب ہم وہ سیم سے گزرنے لگے, جب پانی اس میں ڈلا تو وہ بہت زیادہ وزنی بن گیا. وہ ہمیں چھوڑنی, پیچھے سے گارد آ گئی, پیچھے سے مالک آ گئے, تو وہ ہمیں چھوڑنا پڑا. لیکن وہ رات ہماری زندگی کی ایسی رات ہے جو پوری زندگی میں ہماری نہ بھولنے والی. موت کو بالکل قریب سے دیکھا. 4 چفیرے جتنے بھی لوگ تھے وہ انہوں نے ہمارا گھیرا تنگ کر لیا. تو ہم پانی سے ہو کر وہاں پل کے نیچے سے ہم گزر گئے. اچھا, اب گاؤں کے لوگ کیا کہتے ہیں, فیملی کیا کہتی ہے کہ ایک ڈاکو سے اس طرح بڑا عالم دین بننا, وہ فیملی اور گاؤں کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ پہلی بات ہے میرے گاؤں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں. گاؤں کو تب پتہ چلا جب پولیس کے چھاپے پڑنے شروع ہوئے گھر پر. تو میرے بھائی نے, صدی احمد نے میرا بڑا ساتھ دیا, میرے والدین نے میرا ساتھ دیا. اب وہ میرے بھائی دنیا میں نہیں, میرے والد بھی دنیا میں نہیں, میری امی بھی دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, اللہ میرے اس بھائی کو جنت الفردوس عطا فرمائے. جن کے والدین فوت ہیں اللہ ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے. تو عرض یہ ہے کہ اب جو میں دیکھ رہا ہوں نا, جتنا سکون اس زندگی میں دین کی دنیا میں, ادھر پیسہ نہیں بھی ہے لیکن سکون بہت زیادہ ہے. اچھا قاری صاحب نا, اینڈ پہ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا مشہور ڈائلاگ وہ سنا دیں کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو. دیکھنے وہ بڑا نا لوگ, آپ کی شہرت کی وجہ بھی وہی بنا ہے. بھائی موسیٰ, عرض یہ ہے کہ ٹک ٹاک والے جو ہے نا, انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا. اپنے ویو لینے کے لیے, اپنے یعنی کیا بتاتے ہیں, لینے کے لیے, فالور لینے کے لیے, سبسکرائبر لینے کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے گند جو ہے نا وہ ڈال رکھے ہیں. تو میں جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے یا کتنی دیر آپ نے نہیں رہنا. ایسی غلط ویڈیو مت ڈالیں نیٹ کے اوپر جو آپ کے مرنے کے بعد بھی چلتی رہے, اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے. ایسی ویڈیو نہ ڈالیں. اچھا, وہ ڈائلاگ کیا تھا؟ وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا زندگی کا تعارف کیا. میں نے کہا بھی اسلحے کے ساتھ تو مجھے شروع سے پیار ہے. تو کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جڑی نہ چلائی ہو, 7mm, 8mm, مارک 4, کلاشن, 44, 222, G3, پمپ ایکشن, کاربین, گری نوک, دچکا, راک لینٹر, 30 بور, 12 بور, سیمی میرے سامنے رکھ دو, میں کھول بھی دینا, کس بھی دینا. ہن میرے کو اللہ دا قرآن ہے, سونے نبی دا فرمان ہے, سونے دی سنت ہے. ہن میرے کو اللہ دا قرآن ہے, محبوب دا فرمان ہے, اور اس نو سینے نال لایا ہے. ہاں جی, مدینے دے بارے تسی ایک دین دی ماشاءاللہ ہن گل کرتی. تہاڈی ایک ویڈیو مدینے دے وچ تسی کھلوتے ہو, تہاڈے آلے چوالے ایک بھائی صاحب تہاڈے تسی پتہ نہیں انہاں دے کندھے تے ہاتھ رکھیا ہے. اس طرح دی کوئی ویڈیو بڑی دنیا نے دیکھی ہے. او مدینے دی گلیاں ہون تے او شعر ذرا سنا دے ساڈی عوام نوں. بھائی موسیٰ, عرض یہ ہے کہ اللہ آپ کو تندرستی دے, اللہ آپ کی اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تو عرض یہ ہے کہ مدینے میں الحمدللہ ملاقات ہوئی حاجی عبداللطیف صاحب سے. وہ بیسیکل آزاد کشمیر کے تھے رہتے یو کے میں, پوری فیملی آئی ہوئی تھی. تو اس نے دیکھا نا مجھے کہ یہ مولوی منظور صاحب ہیں, وہ کہنے لگے یار کوئی نعت سناؤ. تو میں نے کہا ادھر تو پابندی ہے. تو وہ کہنے لگے آپ سنائیں, اللہ ہماری مدد کرے گا. میں نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا. تو اس وقت میں نے, لکھنے والا بھی میں ہوں, پڑھنے والا بھی میں ہوں. اس وقت پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. اس وقت ہمارے پاکستان میں بریلوی بھی پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, حنفی, شافی, مالکی, اہل حدیث, وہابی سب پڑھتے ہیں. لکھنے والا بھی آپ کے سامنے ہے, پڑھنے والا بھی آپ کے سامنے ہے. وہ شعر تھے, گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا تاں مزا آوندا, اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزا آوندا, مرن تو میں نہیں ڈردا, اے موت ایک دن تے آنی ہے, پر قبر ہوندی بقی دے وچ مرن دا تاں مزا آوندا.